آپ بھی آپ کو اگر میں اپنی میریکل سناؤں تو آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی کرشمے اور قرآن کی برکت نے میری زندگی بدل دی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، میری بھی خواہش تھی کہ میری شادی اس انسان سے ہو جائے جسے میں دل سے محبت کرتی ہوں، جسے میں پسند کرتی ہوں، لیکن حالات ایسے تھے کہ سب دروازے بند ہو چکے تھے، گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے، رشتے ٹوٹ جاتے تھے، بار بار انکار مل رہا تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور دل میں بس یہی سوال تھا، کیا میری دعا کبھی قبول ہوگی؟ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ لو میرج کی ہے، اور انہوں نے کس طرح اللہ سے دعا کی جس سے ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کی شادی ان کی پسند سے ہو گئی۔ میریکل اسٹوری سنانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہو تو میرے ساتھ انسٹاگرام پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسٹوری سننے کے بعد آپ کو جو یہ آیت ہے نا، جس آیت کی وجہ سے ان کی پسند سے شادی ہوئی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کیسے دعا کرنی ہے اور کس وقت پر پڑھنا ہے، وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں لاسٹ میں بتاؤں گی، تو لاسٹ تک ضرور بنے رہیں میری ویڈیو کے ساتھ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتی ہے السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ یقین مانیے جب انسان سب طرف سے ہار جاتا ہے تبھی اسے اللہ یاد آتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے سوچا اگر اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اگر وہی دلوں کو موڑنے والا ہے تو کیوں نہ اسی سے مدد مانگی جائے۔ تبھی مجھے ایک عجیب سی راہ دکھائی دی۔ لوگوں نے کہا اگر تو سچے دل سے اسے پڑھے گی تو اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ اس وقت مجھے لگا شاید یہ میری آخری امید ہے۔ میری زندگی اس وقت جیسے رک سی گئی تھی۔ ہر روز امی پاپا کی نگاہوں میں اداسی دیکھتی تھی، رشتہ دار تانے دیتے، سہیلیاں ہنس کر کہتی کہ شادی کب کرے گی، اور میرے دل پر جیسے تیر چل جاتے۔ اصل میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی جو نیک تھا، عبادت کرنے والا تھا اور مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن گھر والے ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ایک طرف رشتے آتے اور چلے جاتے، دوسری طرف جس انسان سے میں شادی کرنا چاہتی تھی اس کا نام لینا بھی گھر میں مشکل تھا۔ راتوں کو میں روتی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی، کہتی یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے اچھا ہے، میری تقدیر میں ہے تو میرے لیے راستے آسان کر دے، دلوں کو بدل دے، رکاوٹوں کو دور کر دے۔ لیکن مہینے بیت گئے، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر ایک دن میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا کہ اس نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھا اور اس کے مسائل حل ہو گئے۔ اس نے کہا یہ آیت سورہ قصص کی ہے، اگر تو اسے سچے دل سے پڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تیری دعا بھی ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ورڈ میرے دل میں گونجنے لگے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اسی آیت کو 100 بار پڑھا۔ پہلی بار پڑھتے ہی دل کو ایک سکون ملا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو، لگا کہ اللہ میری آواز سن رہا ہے۔ دن بدن میں نے اسے اپنا وظیفہ بنا لیا۔ ہر فرض نماز کے بعد اور تہجد کے وقت میں اسے پڑھتی، آنسو بہتے، ہاتھ اٹھے رہتے اور دل کہتا اے اللہ تو ہی ہے جو راستے کھول سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے میری امی کا دل نرم ہونے لگا، جو بات پہلے غصے میں ٹھکرا دی جاتی تھی اب اس پر بات چیت ہونے لگی۔ پاپا بھی چپ رہتے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اس آیت کی برکت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ صرف میرے گھر والے ہی نہیں بلکہ جس انسان سے میں نکاح کرنا چاہتی تھی ان کے گھر میں بھی باتیں آسان ہونے لگیں۔ پہلے ان کے گھر والے منع کر رہے تھے لیکن اچانک ان کے دل بھی نرم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرا یقین اور پکا ہو گیا کہ یہ وظیفہ صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی میں پڑھتی دل سے یہی نکلتا یا اللہ تو ہی ہے میرے لیے کافی۔ اور پھر میریکل ہونا شروع ہوا۔ جب میں نے یہ آیت دل سے پڑھنی شروع کی تو مجھے خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حالات اتنی جلدی بدل سکتے ہیں۔ پہلے گھر کا ماحول خراب تھا، امی اکثر رو دیتی تھیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے اور پسند سے شادی کرانا نہیں چاہتی تھی۔ پاپا خاموش رہتے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں غم صاف دکھتا تھا۔ لیکن ایک رات تہجد کے وقت میں نے اتنی رو رو کر دعا کی اور میں نے یہی آیت پڑھی۔ پھر مجھے لگا جیسے آسمان کے دروازے میرے لیے کھل گئے ہیں۔ میں نے کہا یا رب میں تیرے در سے اٹھ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تو ہی ہے جو دلوں کو بدل سکتا ہے، تو ہی ہے جو محبتوں کو ملا سکتا ہے۔ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے۔ اس دعا کے کچھ ہی دنوں کے بعد میری زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ میری امی نے خود مجھ سے کہا بیٹا شاید ہم نے جلدی فیصلے لیے، وہ لڑکا واقعی نیک لگتا ہے، اگر تو سچ میں چاہتی ہے تو ہم دوبارہ سوچ سکتے ہیں۔
میں سن رہ گئی۔ یہ وہی امی تھی جنہوں نے پہلے صاف منع کر دیا تھا اور اب وہی کہہ رہی تھی کہ سوچ سکتی ہیں۔ میں جانتی تھی یہ صرف اور صرف اس آیت کی برکت تھی۔ اس کے بعد پاپا بھی دھیرے دھیرے نرم ہو گئے۔ جو بات پہلے غصے کا سبب تھی اب اس پر مسکان آنے لگی۔ رشتہ دار جو تانے دیتے تھے اب وہ بھی چپ رہنے لگے۔ اور سب سے بڑا میریکل تب ہوا جب لڑکے کے گھر سے پیغام آیا کہ اگر آپ کی بیٹی راضی ہے تو ہم بھی نکاح کے لیے تیار ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل کا بوجھ اٹھا لیا ہو۔ یقین مانیے آپی، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے سوچا اگر اللہ چاہے تو پلک جھپکتے حالات بدل سکتا ہے۔ جس دروازے کو میں نے بند سمجھ لیا تھا اسی دروازے سے رحمت آ گئی۔ اور ہاں آپی، ایک اور عجیب سی بات ہوئی۔ جس دن رشتہ پکا ہوا اسی دن میں نے وہی آیت پڑھی تھی اور دل سے شکر ادا کیا تھا۔ ایسا لگا جیسے اس آیت نے میری تقدیر بدل دی۔ اب گھر میں رونق تھی، امی کی آنکھوں میں خوشی تھی، پاپا کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور میں سوچ رہی تھی یہ سب اسی وظیفے کی برکت ہے جس نے میری ٹوٹ چکی امیدوں کو زندہ کر دیا۔ اور میریکل یہی ختم نہیں ہوا، اصلی خوشی تو اب آنے والی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو تو گر رہے تھے لیکن اب وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ پاپا کے چہرے پر پہلی بار میں نے وہ سکون دیکھا جو سالوں سے غائب تھا۔ رشتہ دار جو کبھی تانے دیتے تھے اب مبارکباد دینے لگے۔ نکاح کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ جب قاضی صاحب نے میرا اور ان کا نام لے کر نکاح پڑھایا اور میں نے قبول ہے کہا تو اس وقت میرے دل سے بس ایک ہی آیت گونج رہی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ انسان جب اللہ کے سامنے فقیر بن جاتا ہے، اپنی کمزوری مان لیتا ہے، تبھی اللہ اسے عزت اور رحمت سے نوازتا ہے۔ آج میری شادی اسی انسان سے ہو چکی ہے جسے میں چاہتی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی خوشحال ہے اور سب سے بڑی بات اس نکاح میں وہ برکت ہے، وہ سکون ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری یہ میریکل سن کر لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کیا سچ میں صرف اس آیت کو پڑھنے سے یہ سب ہو گیا؟ تو میں انہیں کہتی ہوں نہیں، صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ سچے دل سے، اللہ پر یقین کرنے سے، آنکھوں میں آنسو لے کر دعا کرنے سے اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرنے سے ہوا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتا دوں یہ آیت نہ صرف پسند کی شادی کے لیے بلکہ ہر مسئلے کے لیے انمول تحفہ ہے۔ جب بھی کوئی انسان تنگی میں ہو، پریشانی میں گھرا ہو یا کوئی دروازہ بند ہو تو یہ آیت اس کے لیے روشنی کا راستہ بن جاتی ہے۔ کہتی ہے آپی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے چیزیں ممکن ہوئیں۔ جو رشتے ٹوٹ چکے تھے وہ جڑ گئے، جن دلوں میں سختی تھی وہاں محبت آ گئی، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا وہاں اجالا چھا گیا۔ آج اگر کوئی لڑکی یا لڑکا مجھے اپنی پریشانی سناتا ہے تو میں بس یہی کہتی ہوں، کبھی مایوس مت ہونا، قرآن میں ہر بیماری کی دوا ہے، اور اگر سچے دل سے دعا کرو گے تو اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ میری میریکل یہی سبق دیتی ہے، آسرا صرف اللہ پر رکھو، صبر کرو، دعا کرو اور یقین رکھو، کیونکہ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو بس مسکراتی ہوں اور کہتی ہوں یا رب، تیرے فضل و کرم اور تیرے قرآن کی برکت کے بنا میری زندگی ادھوری تھی۔ تو یہ تھی آج کی میریکل اسٹوری۔ اگر آپ بھی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طریقے کا آپ کی کوئی پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پسند کی شادی کرنی ہے یا پھر رشتے نہیں آ رہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے آپ کا، تو آپ اس سورے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ 133 مرتبہ اس سورے کو پڑھنا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اور باقی ہر نمازوں میں 5 وقت کی جو 5 نمازیں ہوتی ہیں، باقی ہر نمازوں میں آپ نے 11 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ، اور گڑ گڑا کے آنکھوں میں آنسو لا کے سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ 1 مہینے تک کر کے دیکھیں کنٹینیو، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ 1 مہینے سے پہلے ہی دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ خدا حافظ۔